ایک بہت ہی گناہگار شخص حج ادا کرنے گیا، وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا: الہی، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں دو حروف ہیں، ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرائم، تو اپنے حکم سے اے پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے۔ آواز آئی: اے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، پھر کہو۔ وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں فریاد کرے گا کہ اے میرے بخشنہار، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش کے لیے پرجوش ہے، اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج دو حروف پر مشتمل ہے، ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے۔ آواز آئی: اے میرے بندے، تو نے کیا خوب حمد کی، پھر کہو۔ وہ پھر عرض کرے گا: اے خالق کائنات، تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج کے دو حروف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال ہے، تو اے اپنے جلال کی برکت سے اس ناتوانا ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئے گی کہ اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے وجود و کرم اور میرے جلال کے توسل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا۔ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے، مگر بات تو یہ ہے کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ تو آتا ہو۔ اے اللہ، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرما۔ آئیے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا مانگے کہ اے میرے کریم و رحیم رب، ہمارا ملک اس وقت انتہائی مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ یقیناً یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اوفو بالعہد اور وعدہ شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ ہم اس ملک میں مکمل طور پر قرآن کو نافذ نہیں کر سکے۔ ہمیں اس جرم عظیم پر معاف فرما اور پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اپنی اور رسول اللہ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب جہانوں کے پروردگار، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔